مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ برادران ملت اسلامیہ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وسع اعظم بمنی بسرسا محمد دے قبلہ دی مدد کعبہ دی مامد دے بگیتا بے بلا افتاد کشتی صحیفانی شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر دستور سنت و جماعت کے مطابق اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا 4 سال سے دردمندہ فخر رسولہ سیاہ لامکا سرور انس و جا نیر بطحا رازدار باوحا جناب احمدی مجتبہ سیدنا محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دے، باعث بلند ہدیہ درود اشارہ کرے اور پڑھے اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو عیب وسط تناہی سے ہے بری، تیرے تو عیب وسط تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات چونکہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ، ان کا قصہ جاری و ساری ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سارے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے، ان میں سے یہ واقعہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ہم کیوں بیان کرتے ہیں اور کیوں بیان کیا جاتا ہے، کس لیے بیان کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کو کوئی بات بتائی جائے، آپ کو کوئی بات بتائی جائے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بات مجھے کیوں بتائی جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، یہ واقعہ ہم سنتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور بہت سارے لوگوں نے یہ واقعہ سنا بھی نہیں ہوگا،
تو واقعہ سننے کا مقصد، ان کا مطلب کیا ہے، اس لیے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی نبی کا قصہ اللہ نے قرآن میں جو بیان فرمایا تو اس لیے بیان فرمایا تاکہ آنے والے لوگ اس واقعے کو سن کر کے، سمجھ کر کے وہ اپنی زندگی کو بدل سکے، اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ نصیحت دینے کی جگہ ہے تو نصیحت حاصل کر سکے، اور نصیحت حاصل کر کے اپنی آنے والی زندگی کو بہتر کر سکے۔ اس لیے واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ورنہ بعض اوقات ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ واقعہ چل رہا ہے، ہم سن رہے، نہیں، یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بہت ساری عبرت اور نصیحت ہمارے لیے ہے۔ اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے، اللہ والے ہوا کرتے ہیں، ان کی شان الگ ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے پوری قوم کو اور آنے والے تمام لوگوں کو نصیحت دے دیتا ہے کہ یہ اگر کرے تو پھر ان کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے، تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی کیا کیا جائے گا۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ تو اسی لیے جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ جاری و ساری ہے، اور یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں بہت سارے لوگوں کو، چونکہ بہت سارے لوگ یاد رکھتے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہوگا، کیونکہ جن کی توجہ، جن کا دھیان، جن کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے ان کو یاد رہتا ہے، اور جن کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے ان کو یاد نہیں رہتا ہے۔ تحریک سے نعمت کے طور پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم بالکل چھوٹے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو مدرسے میں یہ ہوا کہ ہمارے استاذ روزانہ مغرب کے بعد کوئی نہ کوئی ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بات بتایا کرتے تھے۔ ان کا ٹائم تھا صرف 10 سے 15 منٹ، 10 سے 15 منٹ ہمارے استاذ ہم کو نصیحت کیا کرتے تھے، کوئی بات بتایا کرتے تھے۔ ان میں سے ان کا یہ خیال ہوا کہ میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں، یوسف علیہ السلام کا۔ اب یوسف علیہ السلام کا انہوں نے واقعہ شروع کیا، یہ تحدید سے نعمت کے طور پر یہ بات بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی انٹرسٹ بنے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیسا ہوتا ہے اور کس انداز سے بیان کیا جاتا ہے اور کس انداز سے اسے سنا جاتا ہے۔ اب ہمارے استاد روزانہ مغرب کے بعد انہوں نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا۔ ایک دو دن ہوئے تو تمام بچوں کا انٹرسٹ بڑھنے لگا، اتنا انٹرسٹ بڑھا ہم لوگوں کا، اتنا انٹرسٹ بڑھا کہ اب ایسا ہوا کہ وہ مغرب کے بعد واقعہ بیان کرتے، دوسرے دن 24 گھنٹہ ہم انتظار کرتے کہ کب مغرب کے بعد کا وقت آئے گا اور پھر سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سننے کو ملے گا۔ یہ اس لیے میں یہ ایسے ہی بات نہیں کر رہا ہوں، واقعی میں ہم تمام کو اتنا انٹرسٹ ہو گیا تھا، تمام ہمارے ساتھی کو، سب کو اتنا انٹرسٹ ہو گیا، 24 گھنٹہ انتظار کرتے رہتے اور اس کے اوپر بات کرتے رہتے کل مغرب کے بعد یوسف علیہ السلام کا کون سا واقعہ بیان ہوگا، کل مغرب کے بعد یوسف علیہ السلام کی کون سی بات بیان ہوگی۔ تو اگر انٹرسٹ سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بڑا لطف آئے گا، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اگر غور سے سنیں گے تو آپ کو یاد بھی لے جائے گا، یہ یاد بھی لے جائے گا۔ میں نے بچپن میں سنا، تقریباً آج سے 12 سال پہلے، الحمدللہ آج بھی مجھے یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے۔ درود پاک پر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیع رحمت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنعان کے کنویں سے باہر نکلے۔ اب کنعان سے کنویں سے باہر نکلے، بھائیوں نے بیچا کس کے حوالے؟ مالک بن زران ان کے حوالے بیچا۔ اب یہ خرید کر کے جا رہا ہے، راستے کی 2-3 بات آپ کو میں نے بیان کی تھی کہ یوسف علیہ السلام راستے میں کئی مقامات پر آپ کا ٹھہرے اور کئی مقامات پر آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوا۔ اب راستے کی 2-3 باتیں اور بھی بیان کرنی ہے جو تاریخ کے اندر بڑے بڑے مورخوں نے لکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جناب یوسف علیہ السلام راستے میں جب کنعان سے نکلے تو وہاں ان کی والدہ محترمہ کی قبر ہے، جو ان کی سگی ماں تھی، یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور یوسف علیہ السلام کی سگی ماں، ان کی قبر آئی، یوسف علیہ السلام وہاں رک گئے۔ اب وہاں رکے
آپ نے وہاں بہت کریا و زاری کی، ساری داستانیں بیان کی. اب وہاں یوسف علیہ السلام چونکہ اتنا بے ہوش ہو چکے تھے تو وہاں سے آپ جو ہے کہ قافلہ آگے نکل گیا اور آپ کا ایک اس مالک ابن زرات کا ایک غلام تھا جن کا نام اسود تھا. اس اسود کے حوالے یوسف علیہ السلام کو کیا گیا. اب یوسف علیہ السلام کو کیا گیا تو قافلہ آگے نکل گیا. یوسف علیہ السلام کمزوری کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے. جب آپ پیچھے رہ گئے تو سب لوگ تلاش کرنے لگے. وہ اسود پیچھے جا کے دیکھتا ہے تو یوسف علیہ السلام اس کو مل گئے. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارا. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارا. اب یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. لیکن نبی ہوتا ہے, اللہ انہیں کی شان عطا فرماتا ہے. یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. جیسے ہی نگاہ اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھتے اچانک آسمان پہ بادل چھائے اور ان کے اوپر اولوں کی بارش ہونے لگی. ان کے اوپر اولوں کی بارش ہونے لگی. قریب تھا کہ یہ سارے لوگ ہلاک ہو جاتے, برباد ہو جاتے, پورا قافلہ ختم ہو جاتا. اب اس مالک نے کہا کہ کس نے اس جو ہے کہ غلام کی گستاخی کی ہے. غلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام. اب یاد رکھنا جہاں جہاں غلام کا تذکرہ ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا, ان کو پتہ نہیں تھا, یہ تو غلام ہی سمجھتے تھے, غلام ہی سمجھتے تھے. کہا کس نے اس غلام کی گستاخی کی ہے؟ کہا اس نے. کہا جلدی سے معافی مانگو ورنہ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. جیسے ہی اس نے آ کر کے معافی مانگی سارے لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی. فوراً یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا, سارا معاملہ ختم ہو گیا. جیسا کا تھا ویسا ہی ہو گیا, جیسا کا تھا ویسا ہی ہو گیا. اب یہ لوگ سمجھ گئے یہ غلام کوئی معمولی غلام نہیں ہے, عبرانی غلام کہتے تھے. یوسف علیہ السلام جو عبرانی زبان بولتے تھے, کہا کہ یہ عبرانی غلام کوئی معمولی غلام نہیں ہے تو اس کو کیا کیا جائے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے شان عطا فرماتا ہے. کہا کہ ان کی تو تعظیم کی جائے, یہ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ جو ہے کہ اپنے خدا کی بارگاہ میں, اپنے مالک کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے. یہ جو کہتا ہے اس کا رب کرتا ہے, یہ جو کہتا ہے اس کا رب کرتا ہے. یہ سارے قافلے میں بات ہونے لگی. مالک ابن زرار نے کہا یہ غلام ہے, اس کی عزت کی جائے. اب انہوں نے ایک سواری منگائی, یوسف علیہ السلام کو شان و شوکت سے اس سواری کے اوپر بٹھایا اور قافلے میں سب سے آگے یوسف علیہ السلام کو رکھا. قافلے کا سردار وہ تھا. اب قافلے میں سب سے آگے یوسف علیہ السلام جا رہے. اب راستے میں ایک واقعہ جو روایت میں بڑا مشہور آتا ہے, وہ واقعہ ہے شہر قدس کا واقعہ. یہ شہر قدس کا واقعہ بھی بڑا زبردست واقعہ ہے کہ شہر قدس کے اندر وہاں کا جو بادشاہ تھا ان کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہے کہ نبی آئیں گے, ان کی تمہیں عزت کرنی ہے, تعظیم کرنی ہے, سب کچھ بتا دیا گیا تھا. وہ دروازے پر آتا ہے اور یہ مالک ابن زران اپنے قافلے کو اور یوسف علیہ السلام کو لے کر کے وہاں شہر قدس کے دروازے کے قریب پہنچتا ہے. اور جیسے ہی پہنچتا ہے وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ باہر آ گیا کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے, یہ قافلہ آئے گا, تمہیں ان کی عزت کرنی ہے, تعظیم کرنی ہے, ان کی دعوت کرنی ہے, ان کی دعوت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ شہر قدس کے قریب سے وہ پہنچے تو شہر قدس کے قریب اب وہاں پر رکنے کا ارادہ کیا تو وہاں کا بادشاہ آیا. انہوں نے یوسف علیہ السلام کا استقبال کیا. کہا کہ آپ کو ہمارے یہاں دعوت ہے, آپ کو دعوت دینی پڑے گی. اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام کریں, آپ ہمارے ساتھ ہمارے محل میں چلیں. یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں چلوں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ میں جو ہے کہ اللہ کو ماننے والا ہوں اور تو بت پرستی کرتا ہے. تو کہا میں کیا کروں, آپ کو تو آنا ہی پڑے گا. کیونکہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا یوسف علیہ السلام کا دیوانہ ہو جاتا تھا, جو دیکھتا تھا یوسف علیہ السلام کا دیوانہ ہو جاتا تھا. کہا کہ آپ کو آنا تو پڑے گا. کہا کہ ایک کام کریں, یہ سارے قافلہ جو ہے اس کو شہر کے اندر جانے دیں. اور کہا کہ سارا قافلہ شہر کے اندر چلا جائے, آخر میں یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آؤں گا. اب یوسف علیہ السلام کو لے کر کے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری شرط ہے. کہا کہ میں آؤں گا لیکن جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تجھے عبادت کرنی پڑے گی. کہا ٹھیک ہے.
کہا ایک شرط ہے میری بھی. کہا بتا تیری شرط کیا ہے؟ کہا بتا تیری شرط کیا ہے؟ کہا کہ جو میرا سب سے بڑا معبود ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کو میں سجدہ کرتا ہوں، اگر وہ آپ کو سجدہ کرے تو پھر میں آپ کے اوپر ایمان لاؤں گا، تو میں آپ کے اوپر ایمان لاؤں گا. تو یوسف علیہ السلام دیکھو اللہ کے بندے ہوتے وہ الگ شان والے ہوتے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھے سجدہ کرے گا، بات کہہ دیتے ہیں کہا مجھے سجدہ کرے گا. یوسف علیہ السلام نبی تھے. انہوں نے کیا کہا کہ میرا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، میرا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اب یہ کہہ کر کہ یہ شہر کے اندر دروازے پر جو ان کا مین دروازہ تھا اس سے داخل ہوئے تو اس کے پھاٹک پر جو اس کا سب سے بڑا بت تھا، اس کی سب سے بڑا جو خدا تھا جس کی عبادت کرتے تھے، جیسے ہی یوسف علیہ السلام شہر کے اندر داخل ہوتے تھے داخل ہوئے، وہ جو سب سے بڑا خدا تھا وہ ایک ہی آن میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے سجدے میں گر گیا اور فوراً ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. سجدے میں گر گیا، فوراً ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بادشاہ سمجھ گیا یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اسے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے دیکھ، میرے پیچھے دیکھ. تو لاکھوں کا لشکر اس کو دکھا. کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ کہا اتنے لوگوں کو تو میں نے جو ہے کہ مکان کے اندر جگہ نہیں، اتنے لوگوں کو میں کھلا نہیں سکتا ہوں، میرا خزانہ ختم ہو جائے گا، میرا خزانہ ختم ہو جائے گا، میں اتنے لوگوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ سبحان اللہ بولتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جب تو یہ سیراب ہو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو یہ سیراب ہو جاتے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ فرشتوں کی جماعت ہے، اللہ نے میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ مقرر کی ہے. کہا یہ فرشتوں کی جماعت ہے اور اللہ نے تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، ان کو پتہ نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور تو آج دیکھ رہا ہے کہ میں اکیلا نہیں چلتا ہوں، اللہ نے لاکھوں کے فرشتوں کے لشکر میرے ساتھ کر دیا ہے. اور یہ کہہ کر کے وہ لے جاتا ہے اور لے جا کر کے جناب یوسف کو اپنے محل کے اندر لے جاتا ہے. دعوت ہوتی ہے، طرح طرح کے کھانے جو ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے اور پورے قافلے کے سامنے لائے جاتے ہیں. ان میں سے یوسف علیہ السلام کو ایک چیز پسند آئی جو چاول اور دودھ سے بنائی جاتی ہے. دودھ کے اندر چاول ڈالتے اور بناتے ہیں، اس کو ہماری بھاشا میں کیا کہتے ہیں؟ کھیر کہتے ہیں. تو اب وہ دودھ کے اندر چاول ڈالے اور اسے کھیر بنائی. یوسف علیہ السلام نے وہ لیا ہاتھ میں پیالہ، آپ نے کھائی. یوسف علیہ السلام کو یہ چیز بڑی پسند آئی. اب یوسف علیہ السلام کو یہ چیز پسند آئی، یوسف علیہ السلام نے کھائی اور کھا کر کے پھر جو ہے کہ وہ لوگوں میں دے دی گئی، کہا اس میں سے سب کھاؤ. تو روایت میں آتا ہے سارے کافروں نے کھا لیا، سارے کافروں نے کھا لیا، وہاں کے محل کے سارے لوگوں نے کھا لیا، سب نے کھا لیا. اب بادشاہ دیکھتا ہے جتنی کھیر پیالے میں تھی ویسے کی ویسی ہے، جتنی کھیر پیالے میں تھی ویسے کی ویسی ہے. بادشاہ نے کہا یار کہ یہ غلام ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ غلام کیسا غلام ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اب یوسف علیہ السلام کو اب ان بادشاہ کی نیت بگڑی. تو بادشاہ کی نیت سے بگڑتی ہے کیونکہ جن کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے ان کی نیت زیادہ بگڑا کرتی ہے. تو بادشاہ کی نیت بگڑی. اب بگڑی تو ہوا کیا، کہا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ لے کے آیا ہے کون؟ مالک ابن زرار. ان کو یاد رکھنا، مالک ابن زرار یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر کے آیا ہے. کہا میرے پاس تو اتنا بڑا لشکر ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، تو یہ میرا کیا مقابلہ کرے گا. تو کہا کہ میں کسی بھی طریقے سے اس غلام کو، عبرانی غلام کو یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو میں چھین لیتا ہوں اور اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. بڑا کرامت والا غلام ہے، بہت کرامتیں ظاہر ہوتی ہے، کہ میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی وجہ سے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. یہ ان کی نیت بگڑی. دل میں خیال کیا، کہا کہ یہ مالک ابن زرار سے جو ہے کہ بات چیت کا شروعات کیسے، کہ اس کو کچھ الٹا سلٹا بولوں گا، اسے جگڑوں گا. جب یہ مجھ سے جگڑنے لگے گا، اب مجھ سے وہ جگڑنے لگے گا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ ہوگا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ غلام کو چھین لوں گا اس سے. یہ اس نے بادشاہ نے دل کے اندر خیال کیا، ارادہ کیا.
ان کی نیت بگڑی، جیسے ہی نیت بگڑی اللہ نے مالک ابن زران کی زبان کو بند کر دیا، اللہ نے مالک ابن زران کی زبان کو بند کر دیا۔ اب کیا ہوا، بادشاہ بربر بولنے لگا مالک ابن زران کو، کیا جو ہے کہ الگ الگ انداز میں اس کو بولنے لگا، اس کو چھیڑنے لگا۔ اب وہ چھیڑتا گیا، مالک ابن زران کی زبان تو اللہ نے بند کر دی تھی، وہ مسکراتا گیا، سنتا گیا، یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکل کر کے چلا گیا، یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لے کر کے وہ چلا گیا۔ اب وہاں سے یہ قافلہ آگے چلتا ہے، ابھی تو ہم مصر پہنچے نہیں، ابھی ہم یوسف علیہ السلام کو لے کر کے مصر پہنچے نہیں، یہ راستے کی بات ہے۔ راستے میں ایک شہر آتا ہے، یوسف علیہ السلام کو جو ہے کہ وہاں پر یوسف علیہ السلام کی بہت استقبال کیا گیا، بہت تعظیم و تقریب کی گئی۔ اب پھر وہاں سے ایک دوسرا شہر آتا ہے، وہاں پر یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے 2 شہر کے واقعات دیکھ لیے تھے، جہاں جاتا ہوں بڑی عزتیں ہوتی ہیں، بڑی تعظیمیں ہوتی ہے، بڑی عزتیں ہوتی ہیں، جو دیکھتا ہے وہ جو ہے کہ ہمارے حسن کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، دل میں خیال کیا۔ یہاں پر بہت عبرت و نصیحت والی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ دل میں خیال کیا، یہ سوچا کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے زمانے میں، میرے جیسا تو زمانے میں کوئی نہیں ہے، بس یہ دل میں خیال آنا تھا۔ اب اگلے شہر کے اندر یوسف علیہ السلام جیسے ہی داخل ہوئے، جہاں دیکھو، جس طرف نظر اٹھا کے دیکھو، یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت لوگ نظر آ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت لوگ نظر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اب جیسے ہی دیکھا فوراً سجدے میں گر گئے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، سب میرے حسن کے دیوانے نہیں ہے، تو نے یوسف کو عزت عطا فرمائی، تب جو ہے کہ مولا یوسف کے لوگ اتنی عزت کر رہے ہیں، تب لوگ یوسف کی عزت کر رہے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ اب یوسف علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاتے، کیا ہوا، ایک آن میں سارا شہر یوسف علیہ السلام کے اوپر ٹوٹ پڑا، اور یوسف علیہ السلام کے جو ہے کہ لوگ نے بہت تعظیم کی، عزت کی، اور پھر وہاں سے یوسف علیہ السلام پھر جو ہے کہ یہ قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اب مصر کی طرف روانہ ہوا، لیکن جناب یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں آئے گی، عبرتیں آئے گی۔ یوسف علیہ السلام کہ نبی تھے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نبی سے کوئی بات ایسی کروا کر کے آنے والے لوگوں کو نصیحت دیتا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ کبھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے ہم کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے جب کچھ دیا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب مصر کے قریب ہی قافلہ پہنچتا ہے، اب مصر کے قریب یہ قافلہ پہنچنے ہی والا تھا۔ اب وہاں پر جو ان کا جو ساتھ میں تھا مالک ابن زران، تو وہ یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں اب مصر کے اندر جائیں گے، مصر میں جو ہے کہ لوگوں کو خبر پہنچ گئی ہے، سب کچھ بتایا گیا، لوگ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے جو ہے کہ ابراہیم غلام، میں نے آپ کی بہت ساری برکتیں دیکھی ہیں، میں نے آپ کی بہت ساری برکتیں دیکھی ہیں، اور میں نے جو ہے کہ آپ سے بہت ساری کرامتیں دیکھی ہیں، اور راستے میں جو ہے کہ میں نے دیکھا کہ جہاں آپ چلتے تھے دھوپ آتی تھی فوراً بادل آ جاتا تھا آپ کے اوپر سایہ کرنے کے لیے، یہ میں نے آپ کی شان دیکھی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی آپ کے جسم سے بدبو نہیں آئی، بلکہ ہمیشہ آپ کے جسم سے اللہ رب العزت نے جو ہے کہ خوشبو کے فوارے ہم سب کو عطا فرمائے۔ کہا کہ آپ بڑی شان والے، بڑے کرامت والے ہیں، تو کہا اے ابراہیم غلام سنو، میں لا ولد ہوں، میں لا ولد ہوں، یعنی کہ بے اولاد ہوں، کئی برسوں سے میرے یہاں اولاد نہیں ہے، آپ دعا کریں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اس مالک ابن زران کے لیے، میں نے کہا تھا شروع میں مالک ابن زران نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، تو اب وہ یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کے یہاں 24 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے؟
24 बेटे 12 मर्तबा पैदा हुए, हर मर्तबा बेटे पैदा होते और जुड़वा पैदा होते। और मालिक इब्न सलाम का ये ख्वाब सच्चा हुआ। उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि अल्लाह तुझे जो है कि अल्लाह तेरी औलाद में अल्लाह तुझे औलाद अता फरमाएगा और तुझे तेरी औलाद में इतनी बरकत अता फरमाएगा कि कई बरसों तक अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी औलाद को जमीन के ऊपर से डालेगा। ये यूसुफ अलैहि सलाम की दुआ का नतीजा है। अब यूसुफ अलैहि सलाम अल-मुक्तसरी के मिस्र के अंदर दाखिल होते हैं और मिस्र के अंदर जैसे ही दाखिल हुए लोग उमड़ पड़े यूसुफ अलैहि सलाम को देखने के लिए। और जैसे ही मिस्र के अंदर यूसुफ अलैहि सलाम दाखिल हुए, चरिंद परिंद वहां के जानवर यूसुफ अलैहि सलाम की ज़ियारत के लिए चले आ रहे। अब यूसुफ अलैहि सलाम वो शहर के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होते ही जनाब यूसुफ अलैहि सलाम शहर के अंदर दाखिल हुए। वहां एक जो है कि दरिया है और मिस्र शहर के अंदर दरिया है, वहां पर आपने गुस्ल किया तो जनाब यूसुफ जैसे ही दरिया के अंदर गोता लगाकर बाहर आते तो मौलिकीन लिखते अल्लाह ने यूसुफ अलैहि सलाम के हुस्न के अंदर और इजाफा फरमा दिया। और यूसुफ अलैहि सलाम का हुस्न कितना था? यूसुफ अलैहि सलाम का हुस्न कितना था ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि आदमी बहुत सारे लोग होते हैं, वो कोई बहुत सारे ज्यादा खूबसूरत होते हैं, कोई कम खूबसूरत होते हैं। यूसुफ अलैहि सलाम कितने खूबसूरत थे? कहा अल्लाह ने हुस्न के खूबसूरती के 10 हिस्से फरमाए, 9 हिस्से यूसुफ अलैहि सलाम अकेले को अता फरमाए, एक हिस्सा पूरी दुनिया को अता फरमाया। 9 हिस्से यूसुफ अलैहि सलाम को। तो अब जो है कि हम किसी को ज्यादा खूबसूरत को देखते हैं, गोरे को देखते हैं, कि कितना रूपवाला है, कितना खूबसूरत है, तो यूसुफ अलैहि सलाम को 9 हिस्से अता फरमाए। अल्लाह ने यूसुफ अलैहि सलाम को क्या नूर अता फरमाया होगा? अल्लाह ने यूसुफ अलैहि सलाम को क्या नूर अता फरमाया होगा? इसी के साथ अब फिर जनाब यूसुफ को मिस्र के अंदर ले जाया जाता है। वहां पर भी बहुत सारे वाकयात हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, वक्त ज्यादा हो ही जाता है। अब इंशाअल्लाह ताला यूसुफ अलैहि सलाम को मिस्र के अंदर किस शान से रखा जाता है और मिस्र के क्या वाकयात है और फिर जुलेखा की क्या दास्तान है, वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जवाब को बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें जनाब यूसुफ अलैहि सलाम के फैजान से मुस्तफीज फरमाए। आमीन। व मा अली अल्लाह वल मुबीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए।